السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو گفتگو کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے ساتھ کہ اس نے ان 6000 لوگوں کے درمیان، ظاہر ہے اس میں ہماری کوئی ذاتی کوشش کو ہم ڈیڈیکیٹ نہیں کرنا چاہیں گے، بلکہ جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ایک کمپٹیشن میں اور ایک امتحان میں ہزاروں فیکٹرز کام کرتے ہیں، سینکڑوں فیکٹرز، اور ان میں سے ہم ایک دو فیکٹر ہی مشکل سے کنٹرول کرتے ہیں، اور وہ بھی اگر دیکھا جائے تو ہم اسے کنٹرول نہیں کرتے ہیں۔ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کامیاب ہو رہا ہے تو وہ بس اللہ کا انتخاب ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ وہ جگر کا شعر یاد آتا ہے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کا شکر کہ اس نے اس مرحلے تک پہنچایا۔ دوسرے نمبر پر میرا یہ سفر کیسا رہا؟ ظاہر ہے ہم عالمیت اس وقت ندوے میں عالمیت کے آخری سال میں زیر تعلیم ہیں، اور درسیات کی مصروفیت کے ساتھ الاصلاح جو کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا ایک انتظام ہے ندوے میں، اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں، تو اور اسی طرح کانٹینٹ بھی بناتے ہیں، تو وہ ساری مصروفیت بھی، تو اس کے ساتھ اس کتاب کو مینیج کرنا ڈیفیکلٹ تھا، لیکن الحمدللہ چونکہ علامہ شبلی سے پہلے سے شناسائی ہے، اور علامہ شبلی دوسروں کے لیے تو ایک محسن ہیں ہی اپنی دیگر خدمات کو لے کر، لیکن جب بات ندوے کی آتی ہے اور ندوے کے طلبہ کی آتی ہے تو وہ خصوصیت کا درجہ رکھتے ہیں ندوے کے طلبہ کے لیے، کیونکہ وہ اس تحریک کے اولین مؤسسین میں سے تھے، اور یہاں کی جو آئیڈیالوجی ہے، ندوہ کی آئیڈیالوجی ہے، اس میں وہ ایک سب سے بلند مقام رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی شبلی ہمارے لیے اپنے گھر کی چیز ہیں، اور ان کی کتابوں کو پڑھنا، ان کے فکر سے استفادہ کرنا، اسے ہم ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ جب اپنے ہی گھر میں وہ خزانہ موجود ہے تو قبل اس کے کہ ہم باہر کی طرف نگاہ کریں، سب سے پہلے ہم اپنے خزانے سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو علامہ شبلی ایک طرف مصنف، دوسری طرف الفاروق جیسی شخصیت، تو گویا کہ ذکر اس پریوش کا اور بیان اپنا کہ مصنف بھی نور، اور جس شخصیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ بھی نور، تو گویا نور علی نور کا اجتماع تھا، اور الحمدللہ یہ 10 15 20 دن کہنا چاہیے کہ الفاروق کے سائے میں بسر ہوئے۔ ہم ان کے شخصی وجود کے سائے میں تو نہیں رہ سکے، لیکن ان کی تعلیمات، ان کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی وہ کیسی تھی اور کتنی جامع اور ہماگیر تھی، اس کو قریب سے دیکھنے کا، یعنی ڈیپتھ سے پڑھنے کا موقع ملا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی الفاروق پڑھی تھی، لیکن یہ ادراک فاؤنڈیشن کا ہم کہیں گے احسان ہے کہ یہ بک ان بکس میں سے نہیں ہے جسے ایک دفعہ پڑھ کے پھر بک شیلف میں واپس رکھ دیا جائے، بلکہ جو فرانسس بیکن نے اپنی آف اسٹڈیز کے مقالے میں ایک بات کہی تھی کہ سم بکس آر ٹو بی ٹیسٹڈ، ادرس ٹو بی سویلوڈ اینڈ سم فیو ٹو بی چیوڈ اینڈ ڈائجسٹڈ۔ تو یہ بک انہی چیوڈ اینڈ ڈائجسٹڈ والی بک میں سے ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو چبایا جائے اور اسے بالکل اپنے رگ و ریشے میں شامل کر دیا جائے، تاکہ ایک طرف ہماری شخصیت کا مذہبی عنصر بھی چمک کر آئے، اور پھر اس کے بعد بحیثیت مسلمان ہمیں اس دنیا میں جو اللہ کی ٹرسٹی شپ کا اور نیابت کا موقع ملا ہے، اس کو ہم سمجھ سکیں کہ ہم ایز اے امت کتنی بڑی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ بات طویل نہیں کرنی ہے، 2-3 منٹ کا وقت ملا، بس ہم اخیر میں اپنے الفاروق میں بہت سی چیزیں جو ڈسکس کی جا سکتی ہیں، لیکن بس ایک بات جو میرا کی ٹیک اوے ہے اور جسے ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی سنے، اور اسی پر ہم اپنی گفتگو کا اختتام۔ جب 21 ہجری میں اسکندریہ فتح ہوا تو حضرت عمرو بن عاص نے معاویہ بن خدیج کو بھیجا کہ جا کے حضرت عمر کو پیغام دے کر آؤ۔ معاویہ بن خدیج ظہر کے بعد پہنچتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت حضرت عمر قیلولہ کر رہے ہوں گے، تو اس وجہ سے وہ ان کی باندی کو پیغام دیتے ہیں، مطلب رک جاتے ہیں۔ ان کی باندی باہر نکلتی ہیں تو ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو خیر پھر وہ باہر آتے ہیں۔ تو اس وقت جو حضرت عمر نے جملہ کہا تھا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سارے یوتھ کے لیے عام، یعنی خصوصاً اور پوری امت کے لیے بہت ہی معنی خیز ہے، اور اگر ہم اسے اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہارا گمان ہے کہ خلافت جیسی ذمہ داری رکھتے ہوئے میں دوپہر کو قیلولہ کروں گا؟ تو یہ صرف حضرت عمر کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہم سب اس ذمہ داری کو شیئر کرتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ پر ہم وہ مختلف انداز میں شیئر کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں ادراک کا بہت بہت شکریہ کہ وہ ایک ادراک و آگہی کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے زوال کی تاریکیوں کو چھانٹنے کے لیے ادراک و آگہی کی روشنی ہی ضروری ہے، اور وہ اسی روشنی کو عام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ذمہ داروں کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور یہ سچی بات یہ ہے کہ جتنے منظم انداز میں اور جتنے احتیاط کے ساتھ اس کوئز کو کروانا ممکن تھا، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری پوزیشن آئی ہے، میرا ادراک سے تعلق 2-3 سالوں کا ہے، اور ان 2-3 سالوں میں جو استقامت، جو یعنی تنظیمی صلاحیت اس ادارے نے دکھائی ہیں، وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ بس اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اس ادارے کا فیض مزید عام ہو، اور اس طرح کے مزید ادارے ہماری امت کو ملیں، اور وہ مختلف اسٹیجز پر کام کریں۔ اسی طرح ہم انشاءاللہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تمام ادارے کا شکریہ، اور اخیر میں پھر اللہ کے شکریہ کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔